اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف آنے کا ارادہ کرے تو اس طرح وضو کر جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ دعا پڑھ کہ یا اللہ، میں نے اپنا نفس تیری طرف سونپ دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا مال تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے اپنی ٹیک تیری طرف لگا دی، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیرے سوا کوئی ٹھکانہ اور پناہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ تو اگر تو یہ کلمات پڑھ کر مر گیا تو فطرت اسلام پر تیری وفات ہوگی، اور ان کلمات کو سوتے وقت اپنی گفتگو کا آخری حصہ بنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوتے وقت وضو کرنا مستحب ہے، اسی طرح پسندیدہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر قرار پکڑتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا، تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا اور ٹھکانہ دینے والا نہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے لیے کافی ہیں، یعنی وہی لوگوں سے بچانے والا اور روزی دینے والا، اور وہی رہنے سہنے کا انتظام مہیا کرنے والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے، یا اللہ، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ترمذی۔ اور کہا یہ حسن ہے۔ ابو داؤد نے اسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، اور اس میں ہے کہ یہ کلمات آپ 3 بار پڑھتے۔ فائدہ: اس میں وعید ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نڈر نہیں ہونا چاہیے، اس سے پناہ مانگتا رہے اور ایسے کام بھی کرتا رہے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تاکہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔